السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیت مقدسہ نمبر 1۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ اور آگے مکمل سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کل کے درس میں سورۃ الفتح، سورہ محمد اور سورۃ الحجرات کے حوالے سے ان کا آپس میں ربط اور ان کے عنوانات پر ہلکی ہلکی بات چیت ہوئی تھی، اور پھر سورۃ الفتح کا جو تعارف ہے، اس کا پس منظر ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی اور کچھ آج گزارشات عرض کریں گے۔ سورۃ الفتح مدنی صورت ہے، 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورۃ الفتح کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد ہوا۔ صلح حدیبیہ اصل میں اس کا عنوان ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ میں ارشاد فرمائے۔ اور سب سے پہلی جو آیت کریمہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہاں ایک اعلان کیا اللہ نے، ایک اناؤنسمنٹ کی کہ بے شک ہم نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کے لیے، لَكَ آپ کے لیے، فَتْحًا مُبِينًا ایک ایسی فتح کا جو بڑی واضح ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بڑی اہم رہنمائی ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کا ایک ایک لفظ رہنمائی ہے، اور یہ رہنمائی صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ایک لفظ کا درس ہو، ایک آیت کا ہو یا چند آیات کا، اصل میں غور و فکر ہے۔ محض سن لینا کافی نہیں ہے، سن کے توجہ کی ضرورت ہے۔ پچھلے کئی دروس میں ہم نے اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی، آیات نازل ہوئیں کہ انسان 3 جو مراکز ہیں، اس کے 3 بنیادی انسان کے اندر عناصر ہیں جن کے ذریعے سے انسان سنتا ہے، غور کرتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ ان کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے۔ اس میں آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے۔ یہ وہ مراکز ہیں جو کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس پہ توجہ کرتے ہیں، پھر اس میں استقامت ہوتی ہے، شعور حاصل ہوتا ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے۔ سورۃ الفتح کے پس منظر میں یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
6 ہجری میں ایک خواب آیا جس کے نتیجے میں آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا، صحابہ کرام نے بھی ارادہ فرمایا اور پھر عمرے کے لیے چل پڑے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا، صحابہ نے پوچھا کہ اونٹنی کیوں نہیں اٹھ رہی؟ تو آپ نے فرمایا حبسہا حابس الفیل، یہ اللہ نے روک دی ہے، اور جس اللہ نے ہاتھیوں کو روکا تھا اسی اللہ نے اونٹنی کو روک بھی دیا ہے۔ بالآخر اونٹنی نہیں اٹھی۔ فیصلہ یہ ہوا، اور اس سے پہلے یہ عرض ہوا کل کے درس میں، کہ جب آپ عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو جو قریش مکہ نے جاسوس بھیجے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر جا کر یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، تو وہ تو حملہ آور ہو جائیں گے۔ عمرے کی نیت تھی، ان کے ذہنوں میں خوف تھا، اور خوف کیوں نہ ہو، جنگی حالات ہیں۔ ابھی 1 سال پہلے غزوہ خندق ہوا ہے، تو ان جنگی حالات میں نفسیاتی طور پر، فطرتی طور پر ان کے ذہنوں میں یہ سوار تھا کہ وہ حملہ کر دیں گے، لہذا انہوں نے روکنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ ادھر سے اونٹنی جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات کا جائزہ لیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنایا کہ آپ جا کر کفار مکہ کو بتائیں کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہمیں اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، اور یہاں بالاختصار عرض کر رہا ہوں۔ آپ وہاں پہنچے، مختلف انداز سے ان سے بات چیت ہوئی، اور اس گفتگو میں بات چیت میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے۔ مشہور یہ ہو گیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سفیر ہیں، حضرت عثمان عام آدمی نہیں ہے، سفیر ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، جو آگے جا کے آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز، اس کا تفصیلی ذکر بھی ہے۔ اور بیعت کا عنوان یہ تھا کہ جب تک ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ بیعت ہوئی، اور ذرا آپ توجہ کیجئے یہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ اس وقت کے جو حالات ہیں جنگی حالات ہیں، حضرت عثمان کو بطور سفیر بھیجا گیا ہے، اور مشہور ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اور بیعت بھی یہ بیعت موت ہے، موت کی بیعت ہے کہ ہم نے عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جذبات ہوں گے، اور 1400 صحابہ کرام کے کیا جذبات ہوں گے، کتنی موٹیویشن ہوگی، کیسی وہاں کی کیفیات ہوں گی۔ بیعت ہو گئی، اور اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کفار مکہ وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، جس سے معلومات یہ ہوئیں کہ کفار مکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں تاخیر ہوئی ہے، اور وہ صلح کے لیے آمادہ ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جماعت صحابہ کے ساتھ، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ریاست مدینہ، اب مدینہ کے ساتھ
وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ریاست مکہ ہے جو کفار مکہ کے پاس، اور اب ایک ریاست مدینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک سیاسی اور معاشی عدل کا نظام قائم کیا ہوا ہے، لیکن کفار مکہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ پہلے جنگیں ہو چکی ہیں، غزوہ بدر ہو گیا، احد ہو گیا، غزوہ خندق ہو گیا، بڑے بڑے جو غزوات ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بھی ہوئے۔ اب یہ کفار آپ کو ایک سیاسی پارٹی تسلیم نہیں کرتے، لیکن اب انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفار مکہ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح پر آمادہ ہیں۔ اب اس سے پہلے جو حالات ہیں وہ یقیناً آپ نے مختصر سنے ہیں، وہ کیفیات بھی دیکھیے۔ اور جب یہ صلح کی پیشکش ہوئی تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو قبول فرما لیا۔ کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اہم بات حرم شریف کی عظمت ہے، اس کا ادب و احترام ہے۔ اللہ کے گھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے ادب کے لیے، عظمت کے لیے، حرمت کے لیے جو بھی قربانی دے سکتے ہیں دیں گے۔ اور اب ایسے حالات میں جب خود کفار پیشکش کر رہے ہیں صلح کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں دو تین باتیں میرے عزیزوں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ، سچی جماعت حزب اللہ کا جو ہدف ہے وہ جنگ نہیں ہے۔ جنگ تو ایک ضرورت تھی، ایک خاص مافیا کو قتل کرنا ضروری ہے، سورۃ محمد میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اصل میں مقصد جنگ نہیں ہے، وہ خاص جو مافیا ہے وہ شکست کھا رہا ہے، ان کے جو حکمران ہیں، ان کے جو قائدین ہیں وہ تو مر گئے ہیں، غزوہ بدر میں مر گئے، اب یہ بڑے کمزور ہو رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے خود صلح کی پیشکش کی تو آپ نے قبول کر لی، اور مقصد کیا تھا کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہو کہ ریاست مدینہ کو بطور سیاسی ریاست، سیاسی رٹ کے تسلیم کیا جائے۔ تو کفار نے مان لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہیں۔ مقصد تو کسی کو مارنا نہیں، مقصد تو اپنے آپ کو منوانا ہے۔ تو پہلی سطح پر آپ کا یہ ماننا یہ گویا قومی انقلاب کی بنیاد ہے۔ اور دوسرا، دین اسلام ہے ہی صلح کے لیے، امن کے لیے ہے۔ دین اسلام میں تو دوسرے کی خیر خواہی ہے، تشدد ہے ہی نہیں، لہذا صلح پر آمادہ ہو گئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو جاری ہے۔ ہمارا وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام تفصیلات کو، حالانکہ مختصر عرض کر رہے ہیں، ترتیب سے سنیے تاکہ سورۃ الفتح کا پس منظر اور اس کے آگے جو نتائج ہیں وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔